الدین الخالص۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں جو طریقے زندگی عطا کیا ہے اسی پر عمل کرنے میں ہمارے دین کی، دنیا کی اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اس راستے سے ہٹنے میں دین بھی جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرے، کہیں بالقصد یا بلا قصد وہ اس راستے سے ہٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے تو ایک نظام وراثت کا بھی دیا ہے جو ہر شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اس تعلق سے اسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک باتیں بیان کر دی ہیں۔ کوئی چیز ہمارے اختیار پر نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن میں اکثر باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس کا پورا سسٹم کیا ہے، وراثت کی تقسیم کا، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور کہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو وراثت کا آغاز انسان کے اس دنیا سے نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی، جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی، اب اس کا کچھ نہیں رہ گیا اس دنیا کے اندر۔ اب جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اب اس کے ورثہ کا ہو گیا، اب اس کے ورثہ اس کے مالک ہو گئے۔ لیکن سب سے پہلے میت کی تدفین کا انتظام کیا جائے گا۔ اس نے جو کچھ مال چھوڑا ہے تو اگر اس کے گھر والے اس کی تجہیز و تکفین کا، کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے سب سے پہلے اسی مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے کچھ قرض تو نہیں ہے۔ اگر کچھ قرض ہوگا تو سب سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرض کی بہت سی شکلیں ہیں، مالی حقوق کی بڑی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہی قرض ہو گیا، دوسری یہ کہ کہیں سے اس کا ادھار لین دین ہوتا تھا کسی دکان وغیرہ سے، وہاں دیکھا جائے گا، اگر وہاں کچھ بقایا ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر اس کے ماتحت کچھ ملازمین وغیرہ تھے، ان کی تنخواہ ہے، اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور اس طرح سے کوئی بھی حق کسی کا بھی ہو، کسی شکل میں ہو، سب سے پہلے اس کو حق ادا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی بعض لوگوں سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گزرنے والا گزر گیا تو اب جس نے اس کو قرض دیا تھا، جس کے پاس اس کا کچھ بقایا تھا، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہیں، ختم نہیں ہوا، یہ اس کا حق ہے جو اس کے مال میں سے دیا جائے گا، اگر اس کے مال میں اس کی گنجائش ہے تو، اگر اس نے اتنا چھوڑا ہے۔ اگر پورا کا پورا مال ختم ہو جاتا ہے اس کی ادائیگی میں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ادائیگی ضرور کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی۔ اگر وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس کا ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے اس کی
وصیت نافذ کی جائے گی۔ وصیت کے سلسلے میں دو چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نمبر ایک یہ کہ اس نے 1/3 مال سے زیادہ میں وصیت نہ کی ہو۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میرے بعد اس کو اتنا دے دیا جائے، اس کو فلاں چیز دے دی جائے، اس کو فلاں دکان فلاں، تو یہ وصیت حقیقت میں ہونی چاہیے، تحریری شکل میں وصیت کرنا چاہیے، لکھ کر کے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، لا وصیت لوارث، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یعنی جن لوگوں کا حصہ مقرر ہے پہلے ہی سے، ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، ان کو ان کا حصہ مقرر ہے پہلے سے، ان کے تعلق سے کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ میرے بڑے بیٹے کو فلاں چیز بھی دے دی جائے اور میرے فلاں بیٹی کو فلاں چیز نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی وصیت کرتا ہے تو وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ قرآن میں جہاں وصیت میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہاں بار بار کہا گیا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، من بعد وصیت توصون بہا او دین۔ وصیت اور قرض، وصیت اور قرض کے بعد ہی یہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب اس کے بعد ترکے کی تقسیم کا نمبر آتا ہے۔ اب جو کچھ مال بچا ہوگا تجہیز و تکفین کے خرچے کے بعد اور قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کی تنفیذ کے بعد، اب جو کچھ بچے گا اس میں سے جن کا جو حصہ مقرر ہے وہ حصہ ان کو دیا جائے گا بانٹ کر کے۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ترکے کی تقسیم اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر سے کر دی۔ ترکے کی تقسیم، میراث کی تقسیم کا اختیار نہ تو اس مرنے والے کے کو دیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے وارثوں کے درمیان ان کا حصہ متعین کر دے یا تقسیم کر دے، نہ اس کے وارثین کے اوپر چھوڑا کہ وہ اپنے گزرنے والے کے گزرنے کے بعد وہ اپنی ثوابدید سے اپنا اپنا حصہ لے لیں، اس لیے کہ انسان ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کسی کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، کسی کی طرف کم میلان ہوتا ہے، اور کوئی ظلم پر آمادہ ہوتا ہے، ناانصافی پر آمادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نہیں چھوڑا، حاکم وقت پر بھی نہیں چھوڑا کہ اب حاکم وقت جیسے چاہے اس کی تقسیم کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں، ترکہ کی تقسیم کے سلسلے میں، اور فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ وکثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی ان کے رشتہ داروں اور ان کے والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، ان کے والدین کے چھوڑی ہوئی میراث میں سے اور ان کے رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی میراث میں سے مما قل منہ وکثر، وہ میراث تھوڑی ہو یا زیادہ، ایسا نہیں کہ تھوڑی ہے تو چلو کسی کو دے دو کسی کو چھوڑ دو، نہیں، تھوڑی ہو یا زیادہ، مما قل منہ وکثر، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ میراث تھوڑی ہو تو زیادہ ہو تو سب کا حصہ مقرر ہے، نصیبا مفروضا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حصہ متعین ہے، فرض کر دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں سے ان کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، نہ عورتوں کو دیا جاتا تھا اور نہ بچوں کو دیا جاتا تھا، صرف بڑی اولاد ہوتی تھی ان کو دیا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ جو
لڑائی کرنے کے لائق ہوگا اسی کو وراثت ملے گی، نہ تو عورتیں لڑائی کرنے کے لائق ہوتی ہیں، جنگ کرنے کے لائق ہوتی ہے، نہ بچے ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں اور بچوں کو وہ وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ قرآن آیا تو اس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ نہیں، عورتوں کو بھی ان کا حصہ ملے گا، بچوں کو بھی ان کا حصہ ملے گا وراثت میں سے۔ اسی طریقے سے جب میراث کی تفصیل بیان کی سورہ نساء کے شروع میں، تو تفصیل بیان کرنے کے دوران بھی جگہ جگہ یہ باور کرایا کہ اس چیز کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا ہوں یا تمہاری اولاد ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں سے تمہارے لیے کون زیادہ مفید، کون زیادہ نفع بخش۔ یعنی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میری اولاد کو زیادہ ملے اس لیے کہ یہ میرے زیادہ کام آنے والے ہیں، یا میرے والدین کو زیادہ ملے اس لیے کہ یہ میرے لیے بڑی قیمتی چیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا سوچنا تم کو نہیں ہے، تم کو نہیں معلوم کہ باپ دادا میں سے یا تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے زیادہ مفید، زیادہ نفع بخش کون ہے۔ اسی لیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ اور ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اور تفصیل بیان کرنے کے بعد، پوری تفصیل جب بیان کر دیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یعنی یہ جو وراثت کا نظام اور ہر وارث کا حق بیان کیا گیا، کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے مقرر کی گئی حد ہے۔ تو اس سلسلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تقسیم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے گویا اشارہ ہے کہ وراثت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس انسان کو اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے آخر میں سب سے آخری آیت میں بھی کچھ وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر دے رہا ہے تاکہ تم کہیں راستے سے ہٹ نہ جاؤ، تم گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤ، تم ناانصافی کا ارتکاب نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی انسان کے فوت ہونے کے بعد جلد سے جلد اس کی وراثت شرعی اصول کے مطابق تقسیم کر دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ بڑی تاخیر کرتے ہیں، کبھی کبھی اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ اگلی نسل بھی گزرنے لگتی ہے اور ابھی دادا کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا، باپ بھی گزر گیا، چچا بھی گزر گئے، اب وہ ایسے تقسیم کیا جائے وراثت کو، معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، تقسیم کرنے والا الجھ کر کے رہ جاتا ہے، اور بڑی ساری دشمنیاں اس میں ہوتی ہیں اور بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنی جلد ہو سکے یہ کام کر دینا چاہیے، اس میں کسی طرح کا لیت العل، کسی طرح کا بہانہ یا کسی بھی طرح کا کوئی عذر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یہ انسان کا حق ہے، وہ بٹا ہوا حق ہے، آپ دے رہے ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، اور آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو پہلے سے،
آپ صرف ان کا حصہ متعین کر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اگر اس سلسلے میں ذرا سا بھی کوتاہی ہوگی اور کسی بھی طرح کی ناانصافی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذے سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص قسم کھا کر کے کسی مسلمان کا حق ہڑپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور جہنم کو واجب قرار دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی معمولی چیز ہو جیسے مسواک، پیلو کی مسواک جیسی لکڑی، یہ بھی ہو، اس کو بھی کوئی ہڑپ لے، اس کو بھی کوئی ظلمن لے لے، اس کا بھی یہ انجام ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ہاں اس کا بھی یہ انجام ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، یہ سب بخاری مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بالشت برابر بھی کسی نے کسی کی زمین ظلمن لے لی ہے، ناحق لے لی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اتنی سخت سزا ہے، سوچئے کتنے پر؟ ایک بالشت لینے پر۔ اور اگر کوئی بڑی بڑی جائیدادیں لے لیتا ہے، ظلمن لے لیتا ہے، تو بتائیے کہ اتنا خطرناک انجام ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنی ہوگی، بعض لوگ اپنی بعض اولاد سے ناراضگی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو عاق کر دیا، یعنی اب وہ میری وراثت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ قطعاً غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے عاق کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس کو جتنا حصہ شریعت نے دیا ہے اس کو مل کر کے رہے گا۔ اس لیے اس طرح کی سوچ کی میرا فلاں بیٹا وہ مجھ سے میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا یا مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہے تو میں اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دوں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ آخرت کس لیے ہے؟ اگر اس لڑکے نے آپ کے ساتھ کسی طرح کی ظلم و زیادتی کی ہے تو پھر آخرت میں وہ اس کا انجام بھگتے گا، یہاں اس کو سزا دینے کا آپ کو اس طریقے سے حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورتوں کو بھی ان کا جائیداد میں جو حصہ مقرر ہے، چاہے وہ بہن ہوں، بیوی ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کو ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے شریعت نے، ان کو دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی بعض لوگ بڑے بہانے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بہنوں نے معاف کر دیا، اتنی آسانی سے کوئی معاف کرتا ہے؟ اپنی زمین جائیداد، مال کی ضرورت ہر انسان کو، مال کی محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، اور اتنی آسانی سے کوئی کہہ دے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، اب وہ مجبوراً کچھ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ وہ معاف کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں میں نے معاف کر دیا بادر نخواستہ، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں۔ عورتیں شرمیلی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بار بار تقاضا نہیں کرتی ہیں، مطالبہ نہیں کرتی ہیں، اور کچھ عورتیں اس چیز سے بھی ڈرتی ہیں کہ کہیں میں نے اپنا حصہ لے لیا تو میرے بھائیوں کے یہاں سے میرا رشتہ ہی نہ ختم ہو جائے، میرا آنا جانا ہی نہ بند کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی کوئی بات، کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں، جس کا جو حصہ ہے اس کو دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی ناانصافی ہوگی تو انسان مواخذے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کی تنبیہ کی ہے، نصیبم مفروضہ کہا ہے، وصیتم من اللہ کہا ہے، تلک حدود اللہ کہا ہے، اور تاکید کی ہے کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم کہیں راستے سے ہٹ نہ جاؤ۔ تو اگر کوئی اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیویوں کا کسی بھی طرح کا حق مارتا ہے، ظلمن اس کو لیتا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا عذر دکھا کر کے، یہ جان لیجئے کہ کسی بھی دوسرے کا مال
बगैर उसकी खुश दिली के इंसान नहीं ले सकता। खुश दिली से वो कहे कि हाँ ठीक है, बिल्कुल बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी जबर के अगर कोई हवाले करता है तब तो इंसान उसको ले सकता है, थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन थोड़े से थोड़ा क्यों न हो, अगर वो खुशदिली से नहीं देता है, जबरन देता है या किसी और वजह से देता है, ऐसी चीज इंसान के लिए जायज नहीं है। दुनिया के अंदर भी उसके लिए खतरा है और आखिरत के अंदर भी खतरा है। मेरे भाइयों, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम इस जमीन पर जब चलेगा तभी जिंदगी हमारी सही चलेगी, और जहां हम उस निजाम से, उस रास्ते से हटेंगे, हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के बुरे अंजाम से महफूज रखे और हमें अपने बनाए हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए रास्ते पर चलने और उसकी दी हुई तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। वरासत के ताल्लुक से एक बात और बार बार पूछी जाती है कि किसी को कोई मुंह बोला बेटा बना ले पालक, तो क्या उसको भी वरासत में से हिस्सा दिया जाएगा? जिसने उसको अपने यहाँ पाला पोसा है तो क्या उसका भी हिस्सा बनता है? जाहिर बात है कि वो एक अजनबी शख्स है, वो ना आपकी औलाद में से है, ना आपका भाई है, ना आपकी बहन है, और किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जाहिर बात है कि वरासत में उसका हिस्सा नहीं, उसका वरासत में हिस्सा नहीं। अलबत्ता ये है कि आपके यहाँ वो बरसों से रह रहा है, उसने अपना घर बार छोड़ा है, तो आपको ये इख्तियार है कि जितने में वसीयत करने की इजाजत दी गई है उतने में आप उसके लिए वसीयत कर सकते हैं। जैसा कि बतलाया गया कि 1/3 से कम के अंदर अंदर आप वसीयत कर सकते हैं उसके लिए। दूसरी शक्ल ये है कि जो बकिया वरसा हैं वो अपनी खुशदिली से चाहें तो उसको कुछ हिस्सा दे सकते हैं। सारे लोग राजी हों वरसा में से, तो उसके वारिसीन हैं, सारे लोग राजी हों तो अपनी खुशी से उसको वरासत में से कुछ हिस्सा दे सकते हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि किसी को हम अपना मुंह बोला बेटा बनाते हैं तो वो हकीकी बेटा के तौर पर नहीं हो सकता, वो मुंह बोला बेटा ही होगा। उसकी वल्दियत में उसके सगे बाप ही का नाम लिखा जाएगा, जो असल बाप है उसका, जो उसकी असल माँ है उसी का नाम लिखा जाएगा। बाज लोग उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखाते हैं, माँ की जगह अपनी बीवी का नाम लिखाते हैं, चाहे स्कूल में नाम लिखाएं या कहीं भी। ये सरासर गलत है। शरीयत ने कुरान के अंदर, हदीस के अंदर इससे सख्ती से मना किया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि उदऊहुम लिआबाइहिम व अक़सतु इंदल्लाह, उनको उनके बापों की तरफ निस्बत करके पुकारो, उनके बाप की तरफ उनकी वल्दियत कहो। ये इंसाफ का तकाजा यही है। और हदीसों के अंदर तो इस सिलसिले में बड़ी सख्त बात कही गई है। इसलिए ऐसे बच्चों को, जिनको चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हैं, दूसरे के बच्चे हैं, तो उनको उनकी वल्दियत में या माँ के नाम की जगह उनका जो हकीकी बाप है, जो हकीकी माँ है, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। इसी तरीके से बड़े होने के बाद जो पर्दे वगैरह के मसाइल हैं वो भी उस पर लागू होंगे। इन सब चीजों का भी ख्याल रखना होगा। और इसी तरीके से वरासत के ताल्लुक से जो बात बतलाई गई कि अगर वो अजनबी हैं, वरासत में उनका हिस्सा मुतय्यन नहीं है, जैसे कि सगी औलाद का होता है, बीवी का होता है, माँ बाप का होता है, तो उनका हिस्सा इस तरह से मुतय्यन नहीं है। उनको उनके लिए वसीयत की जा सकती है या दूसरे वर्षा की रजामंदी से उनको दिया जा सकता है।
ان سب تعلیمات کو ہمیں سنجیدگی سے لینے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔